اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے نہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر، واپس آتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو۔ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ اپنے دھن۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچا اور دیانتدار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو نا کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو، اللہ کے واسطے بچو۔ دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے۔ بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر لے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ میٹھا بول بولنا سیکھنا تو آپ لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرو گے اور اللہ کے بھی محبوب بنو گے۔ مناظرے نہیں کرنے، نفرت نہیں کرنے، سب سے محبت کرنے، سب کو محبت دے۔ تم انبیاء کے وارث ہو، تمہاری مثال طبیب کی ہے۔ طبیب جتنا مریض سخت ہوتا ہے اتنا اس پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر بھی مریض سے نفرت کرتا ہے؟ نفرت کرے گا تو علاج کیا کرے؟ تم اگر کوئی عقائد میں گمراہ ہے، کوئی عمل میں گمراہ ہے، کوئی کسی شکل میں گمراہ ہے، اگر تم ان سے نفرت کرو گے تو تم نے تو نبوت والے مزاج کو ہی تباہ کر دی۔ جتنا کوئی دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو، دیکھو وہ کیسے۔ آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر۔ وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا، تو اور علی۔ ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے، اور عمر، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو، اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔
اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، مرنے سے پہلے سیکھو، اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اس امت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کے جو حساب کی سختی تھی وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو شدت تھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔